السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کے ان ڈراموں کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے جو بہت ہی لونگ اور کیئرنگ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں۔ یہ ڈرامے سال 2021 سے لے کر اب تک مختلف ٹی وی چینلز پر نشر ہو چکے ہیں۔ آپ ان ڈراموں کو یقیناً بے حد پسند کریں گے کیونکہ ان ڈراموں میں واقعی ہے کچھ خاص۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، پریزاد۔ ڈرامہ سیریل پریزاد دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو خود میں چینج محسوس ہوگا۔ ڈرامے میں پریزاد کا مرکزی کردار احمد علی اکبر نے ادا کیا، جو ایک چھوٹے شہر کا رہنے والا ہے اور اپنی شکل و صورت اور غربت کی وجہ سے معاشرے میں حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بھائی اور بھابیاں بھی اسے ناپسند کرتے ہیں اور بے روزگاری کے طعنے دیتی ہیں۔ پریزاد دور جدید کا ایک ابھرتا ہوا شاعر بھی ہے جس نے چند مشہور نظمیں لکھ رکھی ہیں۔ پریزاد کو شروع سے لے کر آخر تک ایک فرشتہ صفت انسان دکھایا گیا ہے۔ پریزاد گاڑیاں مرمت کرنے کا کام سیکھنا شروع کر دیتا ہے، جہاں اس کا استاد اسے کراچی میں اپنے ایک شاگرد کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر زیادہ پیسہ کمانا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کسی نوکری پر لگا دے گا۔ یوں پریزاد پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی مرکز کراچی میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس کا دوست اسے بہروز کریم نامی ایک سرمایہ دار کی کمپنی میں نوکری پر رکھوا دیتا ہے، جہاں سے اس کی لائف ٹرننگ پوائنٹ لیتی ہے۔ نمبر 9، چپکے چپکے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے میں آپ کو دو نئے چہرے ایمن سلیم اور ارسلان نصیر نظر آئیں گے۔ چپکے چپکے میں مشی کا کردار نبھانے والی یہ اداکارہ سابق کرکٹر سلیم یوسف کی بیٹی ہے۔ یہ ڈرامہ اداکارہ کا ڈیبیو ہے۔ ایمن سلیم مشی اور ارسلان نصیر ہادی کے کردار میں جلوہ گر ہیں۔ ڈرامے میں عائزہ خان اور عثمان خالد بٹ کی خوبصورت جوڑی اسکرین پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں مینو کی نٹ کھٹ شرارتوں نے مداحوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ عثمان خالد بٹ کے منفرد کردار فازی نے بھی خوب داد سمیٹی۔ سائمہ اکرم چودھری کے لکھے رمضان اسپیشل ڈرامے میں ہر کردار شائقین کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا، لیکن آج ہم ٹی وی ایوارڈز میں اس ڈرامے کو پریزاد کے ساتھ کمپیئر کر کے ایوارڈ نہ دینا سراسر ناانصافی ہے۔ پریزاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے جیوری نے بہت غلط کیا۔ نمبر 8، ہبس۔ ہبس ایک ایموشنل ڈرامہ سیریل ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی فیروز خان کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی بیوی عائشہ یعنی اشنا شاہ کو اپنی پرسنل اسسٹنٹ کی جاب دیتے ہیں اور دونوں گھریلو مجبوری کے تحت شادی کرتے ہیں۔ ہبس ڈرامے کی کہانی عالیہ مختوم نے لکھی، جبکہ ہدایت کار مصدق ملک ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرامہ ہمایوں سعید اور شہزاد نصیب نے پروڈیوس کیا۔ بلاک بسٹر ڈرامہ سیریل ہبس کی ریٹنگ 9.5 ملین سے زائد ہے۔ فیروز خان اور اشنا شاہ کے ڈرامہ سیریل ہبس میں ان کی کڑک دار کیمسٹری اور اداکاری نے مداحوں کے دل جیت لیے۔ فیروز خان کو اپنی اداکاری کے لیے خوب سراہا جاتا ہے۔ فیروز خان کو ڈرامہ سیریل خانی سے شہرت حاصل ہوئی، جس میں ان کے ساتھ ثنا چودھری نے اداکاری کی۔ ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل ہبس میں فیروز خان اور اداکارہ اشنا شاہ کی جوڑی نے مداحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ڈرامے میں بعد میں عائشہ عمر کی انٹری ہوتی ہے، جس سے فیروز خان دوسری شادی کرتا ہے۔ نمبر 7، دشمن۔ PTV ہوم کا سیریل دشمن ایک لو سٹوری ڈرامہ ہے۔ ڈرامے نے آن ایئر ہوتے ہی سب ڈراماز کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ڈرامہ نسل در نسل پروان چڑھتی ہوئی خاردار نفرتوں اور دشمنیوں کی کہانی ہے، جس کی بنیاد دو پیار کرنے والوں نے رکھی تھی، جس میں وقتاً فوقتاً کھلتے محبت کے پھول آزمائشوں سے گزرتے تلخیوں کے صحرا کو گلزار کرنے کی جستجو کرتے رہتے ہیں۔ کبھی دادا جی اور اماں وڈی کو جوانی میں محبت ہو گئی تھی اور وہ گھر سے نکل کر محبت کی دنیا بسانے چلے تھے، مگر راجکوٹ کی زمین پہ ہی پکڑے گئے تھے۔ دادا جی کی آنکھوں کو روشنی سے محروم کر دیا گیا اور مائی وڈی کے سر کے بال کاٹ کر گنجا کر دیا گیا اور ایک تہہ خانے میں عمر بھر کے لیے ڈال دیا گیا۔ نادیہ افغان، سمن انصاری، ایوب کھوسانی، رجاز، حسن نیازی، سبیکہ امام، ہادی بن ارشد، فیروزہ محمد اور محسن گیلانی کرداروں میں شامل ہیں۔ نمبر 6، محبت داغ کی صورت۔ محبت داغ کی صورت ایک ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں بہت حساس موضوعات کو چھیڑا گیا ہے۔ ایک موضوع تو نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے کے تعلقات اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں کھل کر بات کی گئی ہے، لیکن اس طرح کی بات بھی آگے سے پہنچا دی گئی، لیکن کوئی بےہودہ سین بننے نہیں دیا گیا۔ دوسرا موضوع اس سے بھی زیادہ حساس اور سلگتا ہوا ہے، وہ یہ کہ اولاد نہ ہونے کی ذمہ دار صرف عورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس ذمہ داری میں مرد بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ابتدائی سینز ہی بہت متاثر کن تھے، پھر بیوہ بہن کا بھائی کے گھر کا سفر۔ یہ بات خوش آئند تھی کہ بھائی بھاوج تو بہت اچھے تھے، لیکن ان کا بھتیجا بہت گرم دماغ کا تھا۔ جبران نے اداکاری تو بہت اچھی کی، مگر اب جبران پر ایک جیسے رول کرنے کی چھاپ لگ گئی ہے۔ اب جبران کو ایسے ایک جیسے رولز کر کے خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
نمبر 5، ہم کہاں کے سچے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر پاکستانی ٹی وی ڈراموں کے شائقین کا فیوریٹ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ہے۔ ہم ٹی وی کا یہ ڈرامہ سیریل اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کی کہانی غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے، جس کے باعث یہ ناظرین کی مسلسل دلچسپی کا سبب بنا رہتا ہے۔ ڈرامہ ہم کہاں کے سچے تھے عمیر احمد کے ناول پر مبنی ہے، جس کی ڈرامائی تشکیل بھی مصنفہ نے خود ہی کی ہے۔ اس ڈرامے کی ہدایات ہارون رند نے دی ہیں، جس کے 3 مرکزی کردار مہرین، مشال اور اسود ہیں، جن کے درمیان محبت کی ایک روایتی مثلث ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل ایک متوسط طبقے کے گھرانے کے افراد کے گرد گھومتی ہے، جس میں روایتی متوسط خاندانوں کی کہانیوں کی طرح اس ڈرامے کی کہانی بھی رشتوں میں رقابت کا جذبہ لیے ہوئے ہے۔ بھاوچ کو لگتا ہے کہ اس کی نندیں مالی اور سماجی طور پر اس سے زیادہ مضبوط ہیں۔ نمبر 4، پنجرا۔ ڈرامہ پنجرا ایک میگا ہٹ سیریل ہے جو ایئر پر نشر ہو رہا ہے۔ اس کی کہانی 2 مختلف بہنوں کی کہانی ہے، جس میں سے ایک بہن حدیقہ کیانی ہے، جس کے 3 بچے اور ایک ڈکٹیٹر شوہر ہے۔ اس نے اپنی پسند ناپسند، اپنی زندگی، سب کچھ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے تیاگ دی ہے۔ شوہر کی پسند میں ڈھلتے ڈھلتے اس کا اپنا وجود کہیں گم ہو گیا ہے۔ اپنے موسیقی کے شوق کو اس نے اپنے شوہر کی خاطر پس پش ڈال دیا ہے، جبکہ اس کا سب سے بڑا بیٹا ایک ہونہار طالب علم ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اپنے اس بیٹے کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ ہر معاملے میں اس کو فوقیت دیتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کے باقی 2 بچے نظر انداز ہونے کے سبب احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ احساس کمتری ان کے رویے اور اسکول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے بھائی کے مقابلے میں نظر انداز ہونے کے سبب چھوٹے دونوں بہن بھائی نہ صرف بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ بہن اپنی دوست کے موبائل لے کر گھر سے باہر کسی لڑکے میں دلچسپی لینے لگتی ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے بدتمیز ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 3، یوں ہی۔ انسان کا ظاہر اور باطن زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ڈرامہ یوں ہی ایسے ہی ایک روایت پرست خاندان کی کہانی ہے جو مکمل طور پہ اپنی خاندانی روایات پہ کاربند رہتا ہے۔ نامناسب تو دور کی بات ہے، عام سی کوئی جدید روایت بھی نہیں اپناتا، جس کی وجہ سے سارا گھرانہ نہ صرف دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، بلکہ ان کے بچے بھی ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور بزرگ بھی۔ دونوں نارمل انسانوں کی طرح نہ جی سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی کیفیات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس مرض کی سب سے اہم علامت جدیدیت سے نفرت کرنا ہے، اور نفرت ایک بوجھ ہے۔ منطقی سی بات ہے کہ ایک موبائل جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی جدیدیت ہے، تو اگر ایک رشتے سے نکل کر دوسرے میں ایسا طریقے سے داخل ہونے کی گنجائش موجود ہے تو اس کو کیوں نہیں اپنایا جا رہا۔ ایک کزن کی منگنی کیا ٹوٹتی ہے، لڑکی دل کو ایسا لگاتی ہے کہ مر ہی جاتی ہے۔ موت برحق ہے، مگر اس کا نقطۂ عروج و اختتام ہی جب کزن صاحب بنا دیے جائیں گے تو یہی ذہنی حالت ہوگی۔ نمبر 2، مہر پوش۔ مہر پوش ڈرامے میں آئزہ نے مہرو کا رول پلے کیا ہے۔ یہ کہانی 4 افراد پر مشتمل ایک پیارے خاندان سے شروع ہوتی ہے جو بڑی بیٹی مہرو کی شادی کی تیاری کر رہی ہے، جو ایک مضبوط خود مختار عورت ہے۔ بدقسمتی سے اس کی شادی ایک کٹر اور شاونسٹ آدمی نعیم سے ہو جاتی ہے، جو اچھی طرح سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بغیر کسی ثبوت کے اپنی بیوی پر غیر اخلاقی کردار کی تہمت لگاتا ہے اور شادی کی رات اسے طلاق دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ کہانی کا ولن بن جاتا ہے، تاہم اس پلاٹ میں اس سے بھی بدتر کردار شکیلا ہے۔ نعیم سے متعلق وہ حسد اور تلخی ہے کہ وہ ایک شاندار عورت سے شادی کر رہا تھا جسے اس نے اپنے بیٹے کے لیے بھی چنا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاہ جہان محلے کا ایک نوجوان لڑکا ہے جو مہرو کو پسند کرتا ہے۔ مہرو کی شادی کے دن شاہ جہان اور اس کے دوست نامکمل محبت کی کہانی پر بحث کرتے ہوئے لڑکے بے عزت ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی برا کیا تھا، شاہ جہان بھی اسی طرح کی ناگوار بحث میں حصہ لیتا ہے۔ نعیم اور شکیلا کی طرف سے پوری گفتگو سنی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مہرو پر شک کرتے ہیں کہ وہ محلے کے کچھ مردوں کے ساتھ ماضی کا تعلق رکھتی ہے اور نتیجتاً اس کی ساکھ کو بدنام کرتی ہے۔ شاہ جہاں جو مہرو کی محبت میں سر جھکائے بیٹھا ہے، وہ خود کو مجرم سمجھتا ہے کہ اس نے مہرو کی زندگی تباہ کر دی ہے، جبکہ مہرو کی چھوٹی بہن شاہ جہان کو پسند کرتی ہے۔ طلاق کے بعد جب مہرو اپنے والدین کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس کے ساتھ دیکھنے والوں کو بھی رونا پڑا۔ نمبر 1، سیانی۔ سیانی ڈرامہ بھی پچھلے 3 سالوں کے دوران نشر ہوا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے شارٹ کٹس اختیار کر کے طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہیں اور اسے نہیں روکتی۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ 3 سالہ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔